اسٹریٹ آف ہرموز تو ایک بار کھل بھی گئی تھی، پھر دوبارہ بلاکیڈ ہو گیا، لیکن اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کے بعد سے ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ جی یونیورسٹی روڈ پہلے کھلے گی یا اسٹریٹ آف ہرموز۔ بھائی اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو کے کھل کے بند ہو گئی، آندھی طوفان سیلاب آ گیا، لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ تاحال نہیں کھلی، باوجود اس کے کہ متعدد ڈیڈ لائنز دی گئیں کہ جناب اب کھل جائے گی، اب کام مکمل ہو جائے گا۔ شرجیل نام ایمن صاحب اس حوالے سے کافی بات کرتے رہے، مرتضی وہاب صاحب اس حوالے سے کافی بات کرتے رہے، لیکن یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سی رفتار سے یہاں کام ہو رہا ہے، اور جب ڈیلے ہوتا ہے نا کوئی پروجیکٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بجٹ میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو یہ سچویشن۔ اچھا، جس بجٹ پہ جو پروجیکٹ آپ نے فار انسٹنس آپ نے 4 سال 5 سال 6 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا، ظاہر ہے کہ اب اس کی لاگت وہ نہیں ہوگی، ڈالر ویریشنز ہیں، انفلیشن ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن بارہا یہ یقین دہانی کروائی جائے جب کہ بس 4 سے 5 مہینے میں 3 سے 4 مہینے میں فلاں سڑک کھول دیں گے، سائڈ والی سڑک کھول دیں گے، آپ کو عوام کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو پھر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اچھا ایک چیز یہ کہ اب یہ بات فائنلی جب لوگوں نے اس پر میمز بنانی شروع کر دی، ٹک ٹاک پر آ کر، انسٹا پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر کہنا شروع کر دیا، تو پھر یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ 17 سال ہو گئے ہم حکومت میں ہیں، میں خود مانتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے یونیورسٹی روڈ کا۔ جہاں جاتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے، کسی پبلک میں چلا گیا، کہیں کھانا کھانا چلا گیا، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کہتا ہے اب یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بناتے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد درست کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا اسٹریٹ آف ہرموز کھل گئی لیکن یونیورسٹی روڈ نہیں کھلا، پتہ نہیں انہوں نے آپ کی باتیں سن لی، ہرموز واپس بند کر دی ساروں نے۔ آئی ایم گلیڈ کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز والی میمز ہیں یہ مراد علی شاہ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح اسٹریٹ آف ہرموز ڈونلڈ ٹرمپ کی گلے کی ہڈی بنا ہوا نا، اسی طرح یونیورسٹی روڈ ہم کراچی سے گلے کی ہڈی بنا ہوا جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ شجیل نام ایمن ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ بات ہے سپتمبر کی 2025 سپتمبر 24 تاریخ تھی، انہوں نے ہمیں کہا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے میں تو 2 سال لگیں گے۔ صدف نے ریٹریٹ کیا، ری ایمفسائز کیا، پوچھا 2 سال کہاں؟ جی 2 سال لگیں گے، لیکن جو دیگر سڑکیں ہیں اطراف کی جہاں پر ٹریفک بلاک ہوتی ہے، جہاں پر جو چوک پوائنٹ بنتا ہے، وہ 4 سے 5 مہینے میں ہم کھول دیں گے، وہاں پہ کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو دکھاتے ذرا شجیل نام ایمن صاحب نے کیا کہا۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی کے الیکٹرک سب سے بڑا ہمارے پاس عذاب کے الیکٹرک نازل ہوا ہوا ہے۔ کے الیکٹرک کو آپ جو کام بولے، اب یہ اگر کے الیکٹرک چیف منسٹر کی میٹنگ میں بولے کہ ہم نے اسے پیسے دے دیے بلینز آف روپیز، صرف ہم لوگ یوٹیلیٹی شفٹنگ پہ ان کو ہم دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہمارے پاس تار نہیں ہے، ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی۔ آپ اتنا بڑا ادارہ کھول کے بیٹھے تو آپ اپنی چیزیں ٹھیک کریں نا بیٹھ کر۔ پبلک کی جو تکلیف ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں یا 5 مہینے میں آپ کو 100% میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر کوئی بہت بڑی لیٹیگیشن نہ ہوئی۔ ابھی بھی اگر ہم ان کانٹریکٹر کے ساتھ ڈائلاگ نہ کرتے اور بات لیٹیگیشن میں ہوتی تو یہ کام ابھی بھی بہت لمبا ہوتا۔ پروجیکٹ مکمل کب ہوگا شرجی صاحب؟ مکمل میں کہا آپ کو 2 سال لگیں گے ڈیفینیٹلی۔ ابھی یہ پروجیکٹ اگین 2 سال آگے 2 سال لگے، لیکن یہ سڑک کھل جائے گی۔ اچھا اب یہ بی آر ٹی کی کہتے ہیں نا تاریخ پر تاریخ دینے کے بعد اب ٹھیکہ ہی کسی اور کو دے دیا گیا ہے، جس کو بڑا اپریشیٹ سب کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کی ترقیاتی کاموں، سست رفتاری اور جو غیر تسلی بخش کارکردگی، تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ کے الیکٹرک پر ڈال دی ہے، ٹھیکیداروں پر ڈال دی ہے، اور بھی تمام تر چیزوں پر ڈال دی۔ مرتضی وہاب صاحب بڑے خوش ہیں، وہی کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر آج سے کام GFWO کی جانب سے دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ ادارہ ہے جو اب یہ جو ہمارے لیے ایک اسٹریٹ آف ہرموز بن گئی تھی، اس کو باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی روڈ کے طور پہ بحال کرنے میں انشاءاللہ وی آر ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ۔ اچھا جی، جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں مونم ظفر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ بی آر ٹی منصوبہ کراچی کی آبادی کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے، منصوبے میں تاخیر کے باعث اب تک 4 مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہی کی زبانی سن لیں۔ جہاں پیپلز پارٹی نے ہار ڈالا، آپ سمجھے تباہی۔ کوئی منصوبہ ان سے مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا، تاریخوں پہ تاریخیں دیے جاتے ہیں، ریڈ لائن کی کوئی ڈیڈ لائن ہی نہیں۔ اب تو میمز بن رہی ہیں کہ آپ گائے ہرمز پہلے کھل جائے گی، ریڈ لائن نہیں کھلے گی۔ ریڈ لائن کے نام پر جس طرح پیپلز پارٹی نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دہی کی ہے، پیپلز پارٹی نے اس بات کی قسم کھائی ہے کراچی کو تباہ کر کے رکھنا۔ چلیں جی، تو اس سے بات کر لیتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سعدیہ، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ اور کہتے ہیں نا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے
کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں جتنی خوشی کا اظہار میئر صاحب کر رہے ہیں تو یقیناً پھر کراچی والوں کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ مشکلات ان کی کم ہوگی. 4 سال بعد BRT کا جو کانٹریکٹرز کا معاہدہ تھا منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حالانکہ شرجیل صاحب تو 2025 سپٹمبر میں ہم سے یہ کہہ رہے تھے جی 2 سال لگیں گے, تو 2 سال تو کہیں آپ لوگوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا جی ہم یہ کر لیں گے, مگر یہ فیصلہ پھر اس نتیجے پر کیوں پہنچے کہ کسی اور کو یہ ٹھیکہ دے دیا جائے؟ تھینک یو ویری مچ صدف. سب سے پہلے تو دیکھیں کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی بھی پروجیکٹ اس کی وجہ سے اس کو ڈسکریڈٹس ملیں. BRT ریڈ لائن کے منصوبے کی وجہ سے آپ لوگوں نے ابھی اتنا کچھ خود بتا دیا ٹی وی پہ کہ جی شرجیل صاحب نے کیا کہا, چیف منسٹر صاحب نے کیا کہا, اور منم ظفر صاحب کا جو شوق ہے انہوں نے بھی کئی دفعہ پورا کیا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس کانٹریکٹر سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جس کے ساتھ کانٹریکٹنگ کمپنی کے ساتھ نمائش سے لے کر اردو داؤد یونیورسٹی سے لے کر جو ہے موسمیات تک والی جو لوٹ 2 ہے وہ مکمل کر لی جائے. اس سے کئی دفعہ بات ہوئی, اس نے کہا کہ جی پرائز ایسکیلیٹ ہوئے ہیں, جو میں نے کوٹ کیا تھا اس میں پورا نہیں ہوگا. اس کے پیسے بھی بڑھائے گئے, اس کو پیسے بھی دیے گئے, لیکن جب ہمیں یہ لگا, گورنمنٹ کو یہ لگا کہ جی یہ منصوبہ مکمل یہ نہیں کرنے پائے گا جس پیس پہ جس رفتار پہ اس پہ کام ہونا چاہیے, تو اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے. اور جو ہے نئے کانٹریکٹر جو ہیں FWO وہ حال فی الحال پہلے جو اس کی سائٹ کی تمام سڑکیں سروس لینز جو ہیں جو تقریباً 16 کلومیٹر بنتی ہیں موسمیات سے لے کر وہ گلوب تک, پہلے اس کو ریسٹور کریں گے کیونکہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث وہی ہے کیونکہ وہاں سڑک کے بہت برے حالات ہیں. تو پہلے وہ بحال کیا جائے گا جس کی ڈیڈ لائن FWO اور گورنمنٹ آف سندھ کے درمیان جو ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ 90 days ہے. رائٹ. عادل صاحبہ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ کانٹریکٹرز کے ساتھ ایشوز تھے, کانٹریکٹرز نے کہا پیسے بڑھا دو, پیسے بھی بڑھائے گئے, ان کو پیسے بھی دیے گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ سارے معاملے میں سندھ حکومت ملبہ اپنے سے ہٹا کے کانٹریکٹرز پر ڈال رہی ہے اور خود بری ذمہ ہو رہی ہے؟ کیا سندھ حکومت اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ 4 سال تک ایک کانٹریکٹر کو پیسے دیتے رہے اور اینڈ میں کانٹریکٹ کینسل کر دیا اور تمام کا پورا جو پروجیکٹ تھا وہ FWO کے حوالے کر دیا؟ ابتدائی مرحلے میں کیوں نہیں جانچ پڑتال کی گئی کانٹریکٹرز کی؟ یہ کیوں نہیں دیکھا گیا کہ کانٹریکٹرز آیا اس قابل ہیں بھی کہ وہ یہ روڈ بنا لیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ جب کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہوگا تو جانچ پڑتال کمپنی کی ہوئی ہوگی, لیکن دیکھیں جب کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کی کمپیٹنس اچھا. اور پھر بیچ میں جب ایسکیلیشن پرائس ایسکیلیشن آئی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور 1 سال تو تقریباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب واپس آئی تو 1 سال تو سمجھے تقریباً وہ ضائع ہوا ہے, وہ ٹائم لائن جو تھی وہ ضائع ہوئی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کوشش کر رہے تھے کیونکہ جی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا, کمپنیز کام کرتی رہی, وہ کمپنی جو جس کو دیا گیا تھا وہ کام کرتی رہی ہے پاکستان کے مختلف منصوبوں پر, لیکن یہاں آ کر شاید کراچی آ کر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. ان سے کئی دفعہ ہائیسٹ لیول پر میٹنگ ہوئی ہے, چیف منسٹر صاحب سینئر منسٹر صاحب شرجیل صاحب ان سے ملتے رہے ہیں, بات کرتے رہے اور وہ کمٹ بھی کرتے رہے, لیکن اب ملبہ ڈالنے کی بات نہیں ہے کہ وہ جب اتنے زیادہ مینز آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن ہر شو پہ ہر جگہ سوال بن گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور کانٹریکٹ کینسل. سوال دیکھیں ظاہر ہے سوال اہم بن گیا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, 4 سال تک کام نہیں ہوا, اربوں کا بجٹ بڑھ گیا, یہ سب عوام کا پیسہ ہے جو عوام اپنے ٹیکس سے دیتے ہیں, اور جو اس وقت عوام کے اوپر جو پریشانی ہے نا, دیکھیں جس طریقے سے پیٹرول پرائس ہے ساری جگہ عوام بڑا کوآپریٹ کر رہا ہے, لیکن عوام کی اس پریشانی کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کے ذمہ ان کو تو نہیں پتا جی کون کانٹریکٹر تھا, وہ تو حکومت سے سوال کریں گے. آپ نے کسی کو سپروائز کیا ہوا تھا ساری سچویشن کو دیکھنے؟ کوئی تھا جو رپورٹ دیتا تھا, کوارٹرلی رپورٹ دیتا تھا کہ یہ لیٹ ہو رہا ہے, بجٹ اس کا بڑھتا جا رہا ہے,
معاملہ لگ رہا ہے 2 سال سے بھی آگے جا سکتا ہے. تو اس سارے سوالوں کے جواب تو حکومت نے ہی دینے ہیں. جی بالکل، حکومت نے ہی جواب دینے ہیں اور ہم جواب دیں گے بھی. آپ نے دیکھا کہ سعدیہ میں چاہتی ہوں آپ ذرا تسلی اس کا جواب دیں، کیونکہ اس وقت مجھے بریک لینا ہے، تو بریک کے بعد ہم اسی سوال سے کنٹینیو کریں گے.